السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات و حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج افتتاح بخاری کے پروگرام میں ہم لوگ موجود ہیں اور صحیح بخاری کی پہلی حدیث اور کتاب کے شروع کی ابتدائی اور تمہیدی باتیں، حدیث سے متعلق اہم ترین گفتگو سننے کے واسطے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور طالبات جماعت فاضلہ کے لیے بڑی خوشائن بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں استاد محترم شیخ طریقت حضرت مولانا سید احمد ومیز ندوی نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خلیفہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی کے ایمان افروز خطاب اور درس حدیث سے ہم سب مستفید ہونے کے واسطے بیٹھے ہیں۔ حضرت کے تفصیلی خطاب سے انشاءاللہ ہم سب استفادہ کریں گے۔ جماعت فاضلہ کی طالبات بڑے اہتمام کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ بیٹھیں اور حضرت کی باتوں کو سنیں اور اہم ترین باتوں کو نوٹ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کا فیضان سارے ہندوستان کے اندر عام کیا ہے، اور حضرت والا اپنے قلم کے ذریعے سے، اپنے تحریر کے ذریعے سے، تقریر کے ذریعے سے، تصنیف کے ذریعے سے الحمدللہ اشاعت دین کا کام کر رہے ہیں، اور کئی ساری کتابیں حضرت کے منظر عام پر آئی ہیں، اور روزنامہ منصف کے اندر برسہ برس تک آپ کے مضامین آتے رہے، اور جو ہے ابھی بھی مختلف رسالوں میں، مختلف ماہناموں میں آپ کے مضامین شائع ہوتے رہتے ہیں، اور کئی رسالوں کے آپ مدیر ہیں یا مشیر ہیں یا مدیر مسئول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت سارا کام لے رہا ہے۔ حضرت جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد کے استاد محترم ہیں اور شعبہ ادب کے آپ ذمہ دار ہیں۔ اسی طریقے سے جامعہ عربیہ ارشاد العلوم سلیمان نگر جامعہ ہزا، جس میں آپ سب طالبات پڑھ رہے ہیں، اس جامعہ کے آپ شیخ الحدیث بھی ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے استفادے کا ہم کو جو موقع عطا فرمایا ہے۔ ہمارے لیے بڑی خوشائن بات ہے کہ حضرت ہمارے واسطے وقت عطا فرمائے ہیں اور ہم کو استفادے کا موقع عطا کیے ہیں۔ ہم جو ہے اس کو غنیمت سمجھ کر استفادہ کریں، اور جو حضرت کی باتوں کو قلم بند کریں، نوٹ کریں، تحریر کریں، انشاءاللہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائیں، اور جتنے طالبات پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام طالبات کو جید عالمہ اور فاضلہ بنائیں، اور جتنے حضرات بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان تمام کو بھی اللہ تعالیٰ اس سے استفادہ کرنے اور اس سے جو ہے فائدہ اٹھانے کی ہدایت نصیب فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب حضرت کا درس شروع ہوگا۔ تمام طالبات کتاب کھول کر بیٹھیں اور حضرت کے بیان سے استفادہ کریں، اور پورے باوضو ہو کر بیٹھیں، اہتمام کے ساتھ بیٹھیں، ذوق کے ساتھ بیٹھیں، اور شروع سے آخر تک مکمل بیان ایک بیٹھک میں سنیے، تبھی فائدہ ہوگا۔ ایک بیٹھک میں سننے سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اب میں ادباً درخواست کرتا ہوں حضرت والا سے کہ اپنے خطاب سے ہم تمام کو استفادے کا موقع عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردسبة الجعفي البخاري رحمه الله الباري اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم
باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ قابل احترام حضرات اساتذہ کرام اور معزز معلمات اور عزیز طالبات، سب سے پہلے میں ان طالبات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور آخر کار دور حدیث تک پہنچ گئی اور اس وقت دور حدیث کے اندر بخاری شریف کا وہ آغاز کر رہی ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے۔ دینی مدارس کا عام مشاہدہ یہ ہے کہ بہت سے طلباء اور طالبات تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، لیکن استقامت نہ ہونے کی وجہ سے درمیان میں کچھ طلباء چند سال پڑھ کر اور کچھ طلباء ایک آدھ سال پڑھ کر اور کچھ بالکل قریب تک پہنچ کر تعلیم کے سلسلے کو موقوف کر دیتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے، یا تو صحت ساتھ نہیں دیتی، یا گھر کے احوال ساتھ نہیں دیتے، یا کوئی اور معاملہ پیش آتا ہے جس کی وجہ سے تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ کے ساتھ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ نے ساری رکاوٹوں کو دور فرما کر آپ کے اندر استقامت پیدا فرمائی اور آپ پڑھتے پڑھتے انتہا کو پہنچ گئی اور دور حدیث میں حدیث کی کتابیں پڑھنے کا شرف آپ کو حاصل ہو رہا ہے۔ اس پر ہماری طالبات کو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے اور استقامت کے ساتھ دور حدیث کے اندر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عزیز طالبات، دور حدیث کا جو سال ہے یہ اب تک کے سالوں کے مقابلے میں بہت زیادہ مختلف ہوتا ہے۔ اب تک کے سالوں کی نوعیت الگ ہے اور دور حدیث کی نوعیت الگ ہے۔ دور حدیث کے اندر تمام گھنٹوں میں حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ گویا یہ فن حدیث کے اندر اختصاص کا سال ہوتا ہے اور حدیث کی ساری کتابوں سے استفادہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ عام طور پر آدمی کو، طالب علم کو دور حدیث کے سال حدیث پڑھنے کا جتنا موقع ملتا ہے شاید ہی اس کے بعد پھر کبھی ایسا موقع ملے۔ کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا اور کوئی ضروری نہیں کہ ہمیں ان بڑی کتابوں کو پڑھانے کا موقع بھی ملے۔ اس لیے دور حدیث کے سال میں ہماری طالبات کو بالکل یا ناغے سے بچنا چاہیے، غیر حاضری نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دن آپ غیر حاضری کریں گی تو اس دن کا جتنا سبق چھوٹ جائے گا، جتنی حدیثیں چھوٹ جائیں گی تو وہ آپ کے لیے زندگی بھر چھوٹی رہیں گی، پھر آپ کو ان حدیثوں کو پڑھنے کا کبھی موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے دور حدیث میں ناغہ کرنے کا نقصان دیگر درجات کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دور حدیث میں اگر کوئی طالب علم یا طالبہ درس کا اہتمام نہیں کرتی ہے اور درس کی پابندی نہیں کرتی ہے تو اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ اس کے دل میں علم حدیث کی قدر و عظمت نہیں، اور یہ بات بہت زیادہ محرومی کا باعث ہے۔ یعنی آپ اگر گھنٹوں میں حاضر ہونے میں بے احتیاطی کریں، کوتاہی کریں
تو اس کا یہ مطلب نکلے گا کہ آپ کے اندر علم حدیث اور احادیث شریفہ کی جو قدر و قیمت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اور یہ اس طرح کا احساس آدمی کو علم سے محروم کر دیتا ہے. اس علم کی عظمت کا تقاضا ہے کہ آپ اہتمام سے دور حدیث کے درجے میں پڑھیں اور اہتمام کے ساتھ جو ہے بغیر ناغے کے آپ شریک ہوں، جس سے ظاہر ہو کہ واقعتاً آپ کے اندر طلب ہے. آپ کے اندر طلب ہے. طلب بہت بڑی چیز ہے. یہ علم اللہ پاک اپنے ان بندوں کو اور بندیوں کو عطا فرماتے ہیں جن بندیوں کے اندر طلب ہوتی ہے. تھوڑی بھی بے طلبی کا مظاہرہ اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ علم کی برکت سے ہم کو محروم کر دیں گے. تو اس لیے ایک تو پابندی ضروری ہے اور بلا ضرورت شدیدہ سبق کا ناغہ نہ کریں، اور دوسرے سبق کے اندر پورے ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، کیونکہ آپ کے سامنے حدیث کی کتاب ہے، اور حدیث کی کتاب جب آدمی پڑھتا ہے تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ولو بالفرض اگر ہماری اس مجلس میں آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوگی، اور ہم کتنا احترام اور کس قدر تعظیم کو ملحوظ رکھیں گے. تو جیسے آپ کی حقیقی موجودگی کی صورت میں ہمارے اندرون کی جو کیفیت ہوتی ہے، ویسی ہی کیفیت جو ہے نا حدیث پڑھتے ہوئے ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث ہیں، اور آپ کی مجلسوں کا اس میں ذکر ہے، آپ کے ارشادات کا اس میں ذکر ہے. صحابہ کی مجلسیں ہوا، صحابہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور آپ سے آپ کے ارشادات سنتے تھے، اور سن کر جو ہے انہوں نے بعد والوں کو پہنچایا. تو احترام اور تعظیم یہ نہایت ضروری ہے. اور تیسری چیز جو ہے جس کا آپ کو اہتمام کرنا چاہیے وہ نیت کی درستگی ہے. نیت کی درستگی ہونی چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کا آغاز انما الاعمال بالنیات والی حدیث سے فرمایا ہے. تو اس کے جو بہت سے اسباب علماء نے لکھے ہیں ان میں ایک سبب یہ لکھا ہے کہ امام بخاری انما الاعمال بالنیات والی حدیث سے شروع کر کے گویا پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، سب کو اس طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو پڑھنے سے پہلے، پڑھانے سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لو. نیت صحیح ہوگی تو پھر یہ پڑھنا پڑھانا آخرت میں ہمارے کام آئے گا، اور اگر نیت درست نہیں ہوگی تو پھر یہ پڑھنا پڑھانا ہمارے کام نہیں آئے گا. اب آپ طالبات کے ذہن میں شیطان یہ بات ڈالے گا میں عالمہ بنوں گی اور بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی یہ ساری کتابیں میں ان سب کتابوں کو پڑھوں گی تو لامحالہ میرے گھر میں، میرے خاندان میں میری اہمیت بڑھ جائے گی اور میں اپنے علم کا سکہ جما سکوں گی اور سب کو میں جو ہے ڈانٹ سکوں گی اور سب کے ساتھ میرا معاملہ دوسروں سے مختلف ہوگا. یہ نیت ہوگی تو لامحالہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا. ایسی غلط نیت سے فائدہ نہیں پہنچتا. تو اپنی نیت اللہ کی رضا اور خوشنودی ہونی چاہیے، اور یہ نیت ہونی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے یہ اصل میں دین ہے، اور دین پر عمل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے. تو میں اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں معلوم ہو جائیں اور پھر میرے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے، اور پھر میں دوسری خواتین کو بھی دین کا علم دے سکوں اور دین کی باتیں ان کو بتا سکوں. یہ نیت ہماری ہونی چاہیے. چوتھی چیز عزیز طالبات کو جس کا لحاظ رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں. ان میں سے کچھ باتیں آگے آپ کو سنائی جائیں گی. امام بخاری
کی بہت سی باتوں میں سے، ان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت جو علماء نے خاص طور پر لکھا ہے وہ ہے حصول علم میں حد درجے محنت اور مشقت برداشت کرنا اور قربانی دینا۔ امام بخاری نے بڑی محنت فرمائی، بڑے مجاہدے کیے۔ آپ کو معلوم ہے بار بار ہر سال جو ہے نا یہ بات سنائی جاتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ بہت کم کھایا کرتے تھے، ان کی خوراک بہت کم تھی، اور مجاہدے کا عالم یہ تھا کہ کئی سال گزر جاتے تھے صرف روٹی پر اکتفا کرتے تھے۔ ان کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ جب وہ بیمار ہوئے تو ان کے پیشاب کا قارورہ جو ہے حکیم کے پاس بتایا گیا، تو حکیم نے ان کے پیشاب کے قارورے کو دیکھ کر کہا یہ ایسے شخص کا پیشاب ہے کہ جس نے کبھی سالن کا استعمال ہی نہ کیا، اس کا یہ پیشاب ہو سکتا ہے۔ تو بعد میں جب امام بخاری سے پوچھا گیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 40 سال کا عرصہ گزر گیا، میں نے بغیر سالن کے صرف روٹی استعمال کر لی۔ تو یہ مجاہدہ کوئی معمولی مجاہدہ نہیں۔ امام بخاری نے طلب حدیث کے لیے جو اسفار کیے ہیں وہ انتہائی حیرت انگیز ہے۔ اس زمانے کے جتنے علم حدیث کے مراکز تھے، بغداد سے لے کر حجاز اور کوفہ اور پھر اسی طرح سے ملک شام اور مصر کا علاقہ اور ادھر جو ہے نا ایران اور جو ہے خراسان کے علاقے، جتنے حدیث کے بڑے مراکز اس زمانے میں تھے، جہاں جو ہے نا کافی نامور محدثین پائے جاتے تھے، سب کے پاس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، سفر کر کے لمبے لمبے اسفار کر کے سمندری سفر کو طے کیا اور خشکی کے سفر کو بھی طے کیا، ہر قسم کا مجاہدہ کیا۔ اب اتنے علاقوں کا، ملکوں کا سفر جو ہے، ظاہر ہے کہ آج کے زمانے کی طرح اس زمانے میں سفر نہیں ہوتا تھا کہ آدمی بس میں بیٹھ گیا یا آدمی ٹرین میں سوار ہو گیا یا پلین پہ سوار ہو گیا، بس 2-4 گھنٹے میں آدمی دوسرے ملک میں پہنچ گیا، ایسا نہیں تھا۔ اس زمانے میں بڑی صعوبتوں کے ساتھ خشکی کا سفر جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے، جانوروں پر سواری کرتے تھے، گھوڑوں پر، اونٹوں پر سوار ہو کر خشکی کا سفر ہوتا تھا۔ سمندر کا سفر کشتیوں میں سوار ہوتا تھا، اور کشتی کا سفر ایسا ہوتا تھا کہ ہوا اگر موافق نہ ہوتی تو کئی مہینے لگ جاتے تھے، یعنی کشتی جو ہے نا درمیان میں ہی رہتی تھی، جس وقت پہ اپنے کو چلنا ہے اس وقت پہ کشتی آگے نہیں بڑھتی، اور پھر سمندری جو سفر ہوتا تھا نہایت پرخطر ہوا کرتا تھا، ایسا پرخطر ہوتا تھا کہ کبھی کبھی موجوں کے اٹھنے کی وجہ سے اور ہواؤں کی تیزی یا طوفان کی وجہ سے کشتی الٹ جاتی اور سارے لوگ جو ہے اللہ کو پیارے ہو جاتے۔ تو اتنے مجاہدے کیے ہیں، تو ہمیں بھی عزیز طالبات علم حدیث حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ کرنا چاہیے۔ آج کے دور میں اللہ نے اتنے بڑے مجاہدے اللہ نے نہیں رکھے۔ اب مدارس کے اندر کھانے کا، رہنے کا، ہر چیز کا انتظام ہوا کرتا ہے، دارالاقامہ کی شکل کے مدرسے ہوتے ہیں، وہاں سارے انتظامات ہوتے ہیں، اور اب ظاہر بات ہے کہ اتنی سہولتوں کے ساتھ محنت ہمیں کرنی ہے تو بس پڑھنے میں محنت کرنا ہے اور حاضری کی پابندی میں ہم کو محنت کرنا ہے، مزید کوئی ایسا مجاہدہ نہیں ہے کہ ہمیں بھوکا رہنا پڑے یا پھر ہم کو جو ہے نا سفر کر کے بہت دور ہمیں جانا پڑتا ہو اور اس میں بڑے مجاہدے ہوتے ہوں، ایسا نہیں۔ تو مجاہدہ اس بات کا ہے کہ ہم حدیث کی جتنی کتابیں ہم پڑھیں تو اس کا ہم معمول یہ بنا لیں کہ پڑھا ہوا جو سبق ہے، پڑھے ہوئے سبق کا مذاکرہ ہو اور آنے والے سبق کا مطالعہ ہو، اور اسی طرح سے مطالعے کے اندر عبارت کی درستگی کا جو ہے ہم اہتمام کریں۔ جو طالبات عبارت خوانی میں کمزور ہیں وہ طالبات اپنی معلمات سے رجوع ہو کر جو ہے اپنی عبارت کو درست کرنے کی فکر کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ جس طالب علم کی عبارت صحیح ہوتی ہے وہ طالب علم کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو عبارت میں کمزور ہو جائے تو پھر وہ جو ہے صحیح معنی میں اس میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔
تو جن طالبات کے اندر یہ خامی ہے یا کمزوری ہے تو ان کو فکر کرنا چاہیے اور اس خامی کو دور کرنے کی جو ہے نا حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے۔ عزیز طالبات، آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت اور جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، اس دین اور شریعت کے دو بنیادی سرچشمے، ایک قرآن مجید ہے اور دوسرا سرچشمہ احادیث رسول۔ قرآن اور حدیث کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن و حدیث کے درمیان تعلق کس قدر گہرا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو اس لیے نازل کیا تاکہ آپ قرآن پاک کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ تو قرآن کو کھول کھول کر بیان کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ اب جو قرآن کو آپ نے کھول کھول کر بیان جو کیا ہے، اسی بیان کا نام احادیث شریفہ ہے۔ قرآن پاک کی تشریح کرتے ہوئے، قرآن پاک کی تفصیل بیان کرتے ہوئے، قرآن پاک کی عملی شکلوں کو بتاتے ہوئے آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس کا نام حدیث ہے۔ حدیث کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ علماء کرام سے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ وحی کی دو قسمیں بتائی جاتی ہیں، ایک وحی مطلوع کہلاتی ہے اور دوسری وحی غیر مطلوع کہلاتی ہے۔ قرآن مجید وحی مطلوع ہے کہ جس کے پڑھنے پر ہر حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور احادیث شریفہ وحی غیر مطلوع ہے کہ احادیث شریفہ کی تلاوت سے ہر حرف پر 10 نیکیاں نہیں ملتی ہیں، لیکن وحی ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ جیسے قرآن وحی ہے اسی طرح سے حدیثیں بھی وحی ہیں، جیسے قرآن وحی ہے اسی طرح سے حدیثیں بھی وحی ہیں۔ وحی ہونے میں کوئی جو ہے نا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید اور احادیث شریفہ کا نہایت گہرا تعلق ہے۔ جو بندہ احادیث کو قرآن سے الگ کرتا ہے اور جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی دین پر چلنے کے لیے حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف قرآن کافی ہے، ایسے لوگ سراسر گمراہی میں ہیں، اور ایسے لوگ جو ہے یہ اصل میں دشمنان اسلام کے آلہ کار ہیں۔ دشمنان اسلام یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو مٹائیں۔ اب اسلام کو مٹانے کی شکل کیا ہے؟ اسلام کی ساری تفصیلات قرآن میں تو کلی اور جو ہے نا قرآن پاک کے اندر کلی قواعد اور اجمالی باتیں ذکر کی گئی ہیں، بنیادی باتیں ذکر کی گئی ہیں، لیکن ان کلی قواعد کی تفصیلات قرآن میں ذکر نہیں کی گئی ہیں۔ اب ان کی ساری تفصیلات احادیث شریفہ کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ تو جو بندہ یا جو قوم اور جماعت حدیثوں سے کنارہ کشی اختیار کر لے گی تو وہ قوم جو ہے نا دین کے یوں سمجھیے کہ 90% حصے سے دستبرداری اختیار کر لے گی۔ حدیثوں کو ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے 90% حصے سے کنارہ کشی اختیار کر لینا۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ فتنہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی شروع ہوا، اور آپ نے اس کی پیشین گوئی بھی فرمائی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اپنی مسحریوں پر، یعنی پیٹ بھرے لوگ، دولت مند لوگ اپنے نرم نرم جو ہے نا بستروں پر مسحریوں پر بیٹھ کر کہیں گے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اللہ کی کتاب میں جس کو ہم حلال دیکھیں گے اسے ہم حلال سمجھیں گے، اور اللہ کی کتاب میں جسے ہم حرام جانیں گے ہم اسی کو حرام سمجھیں گے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کو ہم حرام نہیں جانیں گے۔ آپ نے یہ فرما کر پھر فرمایا، مشکات شریف میں بھی یہ حدیث ہے اور دوسری کتابوں میں یہ حدیث ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو جتنی باتیں قرآن مجید کے اندر اللہ نے وحی کے ذریعے نازل فرمائی ہیں، جتنے احکام، فرمایا کہ اتنے احکام قرآن کے علاوہ اللہ نے وحی کے ذریعے مجھے بتلائے ہیں۔ پھر آپ نے اس کی مثالیں بھی آگے ذکر فرمائی کہ دیکھو فلاں چیز اس کی حرمت جو ہے نا قرآن میں نہیں ہے، لیکن میں نے اس کی حرمت بیان فرمائی ہے۔ تو یہ ایک جو ہے نا گمراہی والا فتنہ ہے، اور اس سے جو ہے نا اسلام کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ دو راستوں سے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا۔ ایک تو یہ طبقہ جو انکار حدیث کا جو ہے علم بردار تھا، اور دوسرا طبقہ وہ تھا جو حدیثوں کو گڑھنے کا ماہر تھا۔
اور ضعیف حدیثوں کو رواج دینے کا ماہر تھا. تو اس طبقے نے کیا کیا، بادشاہوں کی اور اس زمانے کے جو خلفاء ہوا کرتے تھے، بنو امیہ کے خلفاء، بنو عباس کے خلفاء، ان خلفاء کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حدیثیں گڑھ لیا کرتے تھے اور گڑھ کر وہ حدیثیں خلفاء کے سامنے پیش کیا کرتے تھے. مثلا عباسی جو خلفاء ہوا کرتے تھے وہ خاندانی اعتبار سے سادات سے تعلق رکھتے تھے، تو سادات کی فضیلت میں ایسی ایسی حدیثیں گڑھ لی گئیں کہ جن کا دور دور تک جو ہے نا پتہ نہیں. اور بالخصوص یہ جو اسلام کے ابتدائی زمانے میں جو فرقے پیدا ہوئے، ان فرقوں کی وجہ سے بھی حدیثیں گڑھی گئی. مثلا شیعہ لوگوں کا حال یہ تھا کہ شیعہ لوگ اہل بیت کی فضیلت میں حدیثیں گڑھ لیا کرتے تھے، اور وہ حدیثیں ابھی بھی جو ہے نا شیعہ مسلک کے جو کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر وہ حدیثیں ابھی بھی ملتی ہیں. ایسی ایسی حدیثیں ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیا یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے ہیں. تو ان دو طبقوں سے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طبقوں کا مقابلہ کرنے کے لیے علماء کو پیدا فرمایا، محدثین کو پیدا فرمایا. جو لوگ حدیثیں گڑھ لیا کرتے تھے ان پر قابو پانے کے لیے ائمہ جرح و تعدیل کی ایک پوری جماعت تیار کی گئی اور اسماء الرجال کے نام سے ایک پورا فن جو ہے نا تدوین کیا گیا. اور اس طرح سے جو ہے یہ چیزیں یعنی آگے بڑھتی چلی گئی اور جتنی حدیثیں گڑھی ہوئی تھیں سب کو الگ کر دیا گیا. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، بالکل الگ کر دیا گیا. اور گڑھی ہوئی پوری حدیثوں کو کتابوں میں جمع کیا گیا جن کو کتاب الموضوعات کہا جاتا ہے. جن ایسی کتابیں جن میں صرف موضوع حدیثیں ذکر کی گئی ہیں وہ کتب الموضوعات کہلاتی ہیں. اس کے اندر بہت جو ہے نا یعنی سینکڑوں ہزاروں اس قسم کی حدیثیں ہیں. اور پھر جو ضعیف حدیثیں ہیں ان کو بھی جو ہے ان کی بھی تنقید کر دی گئی اور ان کو الگ کر دیا گیا ہے. تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت کے ساتھ بہت بڑا احسان ہے. تو بہرحال قرآن پاک سے حدیثوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا. جیسے قرآن کی اللہ نے حفاظت فرمائی، حدیثوں کی بھی حفاظت فرمائی. علماء کرام نے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ جو آیت شریفہ ہے اس آیت کی تفسیر میں یہاں تک لکھا ہے کہ اس میں اللہ نے قرآن کی حفاظت کی جو ذمہ داری لی ہے، اس حفاظت کی ذمہ داری میں حدیثوں کی حفاظت بھی داخل ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طور پر کہ قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، قرآن نام ہے الفاظ کا، معانی کا اور مطالب کا. تو جب اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا تو اس کے اندر قرآن کے الفاظ کی حفاظت جس طرح داخل ہوتی ہے اسی طرح سے معانی قرآن کی حفاظت بھی داخل ہے اور تشریحات قرآن، تفصیلات قرآن کی حفاظت بھی اس کے اندر داخل ہے. اور جتنی حدیثیں ہیں وہ دراصل کیا ہیں؟ وہ دراصل قرآن کی تشریحات ہیں اور قرآن کے مطالب اور مفاہیم ہیں. تو پھر ایسی صورت میں یہ منکرین حدیث کا یہ کہنا کہ جو حدیثوں کا ذخیرہ ہمارے پاس ہے ہم ان کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعتاً محفوظ ہیں، چونکہ یہ قابل ان کی حفاظت جو ہے نا مشکوک ہے، اس لیے ہم ان کا انکار کرتے ہیں. تو ان کی حفاظت کے مشکوک ہونے کی جو بات منکرین حدیث کی طرف سے کہی جاتی ہے یہ بات سراسر غلط ہے. ہاں فن حدیث کے اندر لوگ جو ہے نا دنیا پرست لوگ داخل ہوئے اور داخل ہو کر حدیثوں کو گڑھ بھی لیا اور موضوع حدیثیں بھی شامل ہو گئیں، یہ سب ہوا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے علماء کو تیار فرمایا اور ایسے محدثین کو اللہ نے اٹھایا کہ انہوں نے ایسے دنیا پرست لوگوں کی ساری کوششوں پر پانی پھیر دیا اور بالکل جو ہے نا دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر کے بتلا دیا. تو اب جو حدیثیں صحیح ہیں وہ بالکل جو ہے الگ موجود ہیں اور جو حدیثیں ضعیف ہیں وہ الگ کتابوں میں محفوظ ہیں اور جو حدیثیں کمزور ہیں آئیے ابراہیم ارے نہیں تو اس طرح سے باقاعدہ حدیث کی حفاظت کا ایک زبردست نظام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا. عام طور پر منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں حدیثوں کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں تھا. یہ بات بالکل غلط ہے. صحابہ کے زمانے میں حدیث کی حفاظت کا باقاعدہ نظم پایا جاتا تھا. صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد حدیثوں کو زبانی یاد کرتی تھی اور ذہن میں محفوظ رکھتی تھی. اور چونکہ عربوں کا حافظہ بہت مشہور ہے اور دور جاہلیت میں لوگوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ ایک ایک بندہ
ایک ایک ہزار اشعار زبانی یاد رکھتا تھا، ایک ایک بندہ ایک ایک ہزار اشعار زبانی یاد رکھتا تھا. تو ایسا اللہ نے غیر معمولی قوت حافظہ ان کو عطا فرمایا تھا. تو جب صحابہ کرام کے پاس جب صحابہ کرام جو ہے نا دین میں داخل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پانے لگے، اور جب ان کو یہ پتا چلا کہ کامیابی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنے میں ہے، تو صحابہ جو بے پناہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرتے تھے اور آپ کی تعظیم دل میں رکھتے تھے، تو ان حضرات نے آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ایک ایک بات کو یاد رکھا، ذہن میں محفوظ رکھا. تو ایک تو یاد رکھنے کے ذریعے، حفظ کے ذریعے سے حدیثیں محفوظ ہوتی تھی، اور دوسرے تعامل کے ذریعے سے حدیثیں محفوظ ہوا کرتی تھی. تعامل کا مطلب کیا ہے؟ حضرات صحابہ کرام جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر مطیع اور فرما بردار تھے کہ جب بھی کوئی بات آپ ارشاد فرماتے تو فوراً اس کو عملی زندگی میں شامل کر لیتے تھے. ادھر آپ نے کوئی بات فرمائی اور ادھر وہ بات صحابہ کے عملی زندگی کا ایک جز بن گئی. تو اطاعت کا جذبہ حضرات صحابہ کے اندر، اطاعت کا جذبہ کیسا تھا؟ ہم لوگ اس کے واقعات بار بار سنتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب شراب کی حرمت کا حکم آیا تو صحابہ کرام نے کیسے شراب کو بہا دیا. مدینے کی نالیوں میں جو ہے شراب پانی کی طرح بہا کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی کسی عمل کے سلسلے میں، کسی چیز کے سلسلے میں آپ کی ناراضگی کا علم ہوتا تو صحابہ اس سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیتے تھے. ایک صحابی انتہائی رنگین قسم کی چادر پہن کر آئے تو آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ کیا پہن کر رکھا ہے؟ اتنا کہنا تھا بس. وہ گھر واپس آئے اور اتفاق سے گھر میں چولہا جل رہا تھا، اس چادر کو چولہے میں ڈال دیا اور آ کے بتایا بھی نہیں. لیکن اتفاق سے پھر جب ملاقات ہوئی آپ نے پوچھا کہ وہ چادر تمہاری کیا ہوئی؟ تو بتا دیا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو جو ہے آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا تو میں گھر لوٹا اور گھر میں چولہا سلگ رہا تھا تو میں نے چولہے میں ڈال دیا. آپ نے فرمایا کہ بھائی تمہارے لیے وہ مناسب نہیں تھی، تم اپنے گھر کی عورتوں کے لیے اس کو استعمال کرواتے، اس میں کوئی حرج نہ تھا. تو فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چادر کے ساتھ آپ کی ناراضگی جڑ جائے ویسی چادر میرے پاس نہیں رہ سکتی. ایسا اطاعت کا جذبہ تھا. تو اتنی اطاعت کا جذبہ رکھنے والے صحابہ، ان کا حال یہ تھا کہ جو بات آپ کی زبان سے نکلتی فوراً اس پر عمل کر لیا کرتے تھے. تو یہ تعامل ایک ایسی چیز ہے کہ کسی چیز کو محفوظ رکھنے کا سب سے مؤثر ذریعہ یہ ہے کہ آدمی اس چیز پر عمل کرنے لگے. تو صحابہ کرام جو ہے آپ کی زبان مبارک سے جو باتیں بھی نکلا کرتی تھیں وہ دین کا ایک جو ہے حکم ہوا کرتی تھی، دین کا ایک حصہ ہوا کرتی تھی، تو فوراً صحابہ اس پر عمل کر لیا کرتے تھے اور تعامل کی بنا پر وہ صحابہ کی زندگی میں جاری رہتی تھی اور اس طرح سے وہ اس چیز کی حفاظت خود بخود ہوتی تھی. حفاظت کا جو تیسرا طریقہ ہے جس پر عام طور پر منکرین حدیث اعتراض کرتے ہیں وہ ہے لکھنے کے ذریعے جو ہے نا حدیثوں کی حفاظت کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابت کے ذریعے بھی احادیث کی حفاظت ہوئی ہے. عام طور پر منکرین حدیث کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں لکھنے کا رواج نہیں تھا اور حدیثیں لکھی نہیں جاتی تھی. اور پھر اپنے قول کی جو ہے نا دلیل کے طور پر مسلم شریف کی ایک حدیث کو پیش کرتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکتبوا عنی غیر القرآن، قرآن کے علاوہ میری کسی بات کو مت لکھا کرو. فمن کتب عنی غیر القرآن فلیمحہ، قرآن کے علاوہ اگر کسی نے میری کوئی بات لکھی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو مٹا دے. یہ کس وقت کی بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب بالکل ابتدا میں صحابہ کرام جب لکھنے لگے تو آپ نے اس لیے منع فرمایا کہ اس زمانے میں قرآن لکھا جاتا تھا، قرآن لکھا جاتا تھا اور صحابہ کرام کو لکھنے والے صحابہ کو متعین کیا گیا تھا جن کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے. وہ صحابہ قرآن لکھا کرتے تھے اور کیسے لکھتے تھے؟ آج کل کی طرح باقاعدہ کاپیاں نہیں ہوتی تھی یا کوئی جو ہے نا رجسٹر نہیں ہوتا تھا کہ بھئی ایک رجسٹر قرآن کے لیے الگ کر دیے اور دوسرا رجسٹر حدیثوں کے لیے الگ کر دیے. ایسا نہیں تھا. اس زمانے میں لوگ جو ہے نا ہڈیوں پر لکھتے تھے اور چکنے پتھروں پر لکھا کرتے تھے اور اسی طرح سے جو ہے کھجور کی چھالوں پر لکھا کرتے تھے. تو ایسے منتشر جو ہے لکھی ہوئی چیزیں ہوا کرتی تھی. اگر قرآن کے ساتھ ساتھ حدیثیں بھی اس وقت لکھی جاتی تو قرآن اور حدیث
کی لکھی ہوئی چیزوں کے غلط ملت ہونے کا اندیشہ تھا، تو آپ نے ابتدا میں روکا، لیکن بعد میں جب صحابہ کرام قرآن اور حدیث کے اسلوب میں فرق کرنے لگے کہ قرآن کا انداز الگ ہے اور حدیثوں کا انداز الگ ہے، جب صحابہ کو اس کا پورا جو ہے نا اندازہ ہو گیا، تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے لکھنے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ آپ نے حدیث لکھنے کا حکم فرمایا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، وہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو لکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بیٹھے رہے مگر لکھ نہیں رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ عبداللہ کیا بات ہے، تم لکھا کرتے تھے لکھ نہیں رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تم جو ہے حضور کی ہر بات لکھتے ہو، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی آپ سنجیدہ ہوتے ہیں اور کبھی کوئی بھی جو ہے نا ایسی ویسی بات آپ کی زبان سے نکل سکتی ہے، اب سب تم لکھ رہے ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ میری قوم کے لوگوں نے مجھے جو ہے ڈرایا اور مجھے منع کیا، اس لیے میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ عبداللہ لکھو، اس زبان سے ہر حال میں حق ہی نکلتا ہے، اس زبان سے ہر حال میں جو ہے حق ہی نکلتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر لکھنے لگے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی جو ہے نا، ایک صاحب جو ایمان قبول کر لیے تھے، مدینے سے کچھ فاصلے پر قبیلے میں رہا کرتے تھے، اس قبیلے کے نمائندے بن کر وہ حضور کے پاس آئے اور آ کر جو ہے اسلام قبول کر کے دین کی بنیادی باتوں کو جاننے کا جو ہے نا اظہار فرمایا، جاننے کا جو ہے مطالبہ کیا۔ تو حضور نے ان کو دین کی بنیادی باتیں بتائیں، شہادتین اور ایمان کی تفصیلات اور اسی طرح سے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کے بارے میں بنیادی چیزیں بتائیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھائی یہ سب چیزیں پتہ نہیں کہ میں جانے تک یہ چیزیں میرے ذہن میں محفوظ ہو، کوئی ایک چیز جو ہے نا نکل بھی سکتی ہے، اس لیے اگر یہ تحریر میں لکھی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو جب انہوں نے یہ خواہش کی تو حضور نے فرمایا کہ اکتبو لابی شاہ، ابو شاہ کے لیے یہ باتیں لکھ کر تم دے دو۔ چنانچہ لکھنے والے صحابہ نے ان باتوں کو لکھ کر ابو شاہ کے حوالے کر دیا۔ تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ صحابہ حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تدوین حدیث کا دور آیا، یعنی تابعین اور طب تابعین کے دور میں باقاعدہ حدیثیں جب مدون کی جانے لگی، تو تب جو ہے نا لوگوں کے پاس مختلف جو ہے نا حدیثیں جاننے والوں کے پاس الگ الگ صحابہ کے صحیفے ہوا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا صحیفہ، حضرت جو ہے نا ابو ہریرہ کا صحیفہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا صحیفہ، الگ الگ صحیفے تھے۔ صحیفے کا مطلب ہے کہ انہوں نے جن چیزوں میں حدیثیں لکھی تھیں وہ چیزیں ان کے پاس محفوظ تھیں، تو ان سے وہ چیزیں لے کر بعد کے دور کے یعنی دور تدوین میں جب حدیثیں مدون ہونے لگی تو تب اس دور کے لوگوں نے، تابعین نے، طب تابعین نے اس طرح سے صحابہ کے صحیفوں سے جو ہے ان حدیثوں کو اخذ کر لیا۔ تو اس طرح سے تا آنکہ ائمہ محدثین کا زمانہ آیا، امام بخاری کا، امام ابو داؤد کا، امام مسلم کا، امام ترمذی کا، ان جو ہے ائمہ کا دور آ گیا۔ تو یہ وہ دور تھا جو تدوین حدیث کا یوں سمجھیے کہ بالکل آخری مرحلہ تھا۔ تدوین حدیث کا جو ہے نا عمل بھی مختلف مراحل سے گزرا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اول تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ہی تدوین کا سلسلہ شروع ہوا، بالکل ابتدائی شکل میں تھا۔ اس کے بعد جو ہے نا حضرت عمر کا حال کیا تھا، اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی حدیث آ کر بیان کرتا تو فوراً اس کو قبول نہیں کرتے تھے، فرماتے تھے کہ 2 گواہ پیش کرو تب میں جو ہے تمہاری حدیث بولوں گا۔ تو 2 گواہ وہ پیش کرتے تو تب وہ اس کو حدیث کو لیتے تھے اور اسے محفوظ کیا کرتے تھے، اسے باقاعدہ محفوظ کیا کرتے تھے۔ تو وہ بالکل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تدوین حدیث کا بالکل جو ہے نا اولین دور ہے، ابتدائی دور ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ جو بالکل درمیانی دور تھا، اس زمانے میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے امام زہری کو اور اسی طرح سے دیگر جو ہے اس دور کے مشہور تابعین کو باقاعدہ مختلف علاقوں کو بھیجا، مختلف علاقوں کو بھیج کر ان علاقوں سے حدیثیں جمع کرنے کی تاکید فرمائی کہ حدیثیں جمع کرو سب جگہ سے۔ تو اس طرح سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تدوین حدیث میں بہت بڑا دخل ہے اور بہت بڑا حصہ انہوں نے تدوین حدیث میں لیا ہے۔ اس کے بعد جب تابعین، طب تابعین اور ائمہ محدثین کا دور آیا تو پھر جو ہے نا باقاعدہ کتابی شکل میں جن محدثین نے اپنے اساتذہ سے حدیثوں کو حاصل کیا تھا تو ان محدثین نے باقاعدہ کتابی شکل میں حدیثوں کو مدون کر دیا۔ اور ویسے حدیثوں کی بہت سی کتابیں لکھی گئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں میں 3 کتابوں کو ان کتابوں میں سے 6 کتابوں کو اللہ نے بڑی مقبولیت عطا فرمائی، جن 6 کتابوں کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ صحاح صحیح کی جمع ہے،
صحیح جو ہے فن حدیث کے اندر حدیث کی ایک خاص قسم کو صحیح کہا جاتا ہے کہ جو ضعف وغیرہ سے جو ہے پاک ہوتی ہے اور وہ قابل استدلال ہوتی ہے. تو صحاح ستہ یعنی حدیث کی وہ 6 کتابیں کہ جن کے مصنفین نے ان کتابوں میں صحیح حدیثوں کا زیادہ ذخیرہ جمع فرمایا ہے. ایسی اس حدیث کی 6 کتابوں کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے. یہ مقبول ہوئی، بہت مشہور ہوئی، ورنہ تو ان 6 کے علاوہ اور بھی بہت سی کتابیں تھیں اس زمانے میں جو مدون کی گئی، لیکن ان 6 کو جو ہے نا غیر معمولی قبولیت حاصل ہوئی. پھر ان 6 میں سے امام بخاری اور امام مسلم کی جو 2 کتابیں بخاری شریف اور مسلم شریف ان کو بڑی قبولیت حاصل ہوئی. پھر ان دونوں میں امام بخاری کی جو بخاری شریف ہے اس کو بے پناہ جو ہے قبولیت حاصل ہوئی، اور اس کے مختلف اسباب ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو بخاری شریف ہے اس کی قبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس زمانے سے لے کر اب تک جو ہے تمام علماء کا اجماع ہے کہ قرآن مجید کے بعد اگر کوئی کتاب صحیح ترین اگر ہے تو وہ بخاری شریف کی جو ہے یعنی امام بخاری کی بخاری شریف ہے. یہ بخاری شریف عام طور پر سہولت کے لیے بخاری شریف کہتے ہیں، ورنہ تو اس کتاب کا جو اصل نام ہے جو علماء نے لکھا ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. اتنا لمبا جو ہے اس کا نام ہے. طالبات کو یہ نام ذہن میں رکھنا چاہیے، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وایامہ وسننہ. اور یہ جان کر جو ہے نا ہماری طالبات کو حیرت ہوگی کہ امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے منتخب کر کے بخاری شریف تیار فرمائی ہے. اور اب جو بخاری شریف کتاب ہے مقررات کے ساتھ بخاری شریف کی کل احادیث 7357 ہے، اور حذف مقررات کے ساتھ بخاری شریف کی حدیثوں کی جو تعداد بنتی ہے 2602. یہ ابن حجر رحمہ اللہ کی تحقیق ہے کہ اتنی تعداد جو ہے انہوں نے بتائی ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شان کے ساتھ بخاری شریف لکھی. ان کے سوانح نگاروں نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ امام بخاری نے ایسے انداز میں بخاری لکھی کہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے باقاعدہ غسل کا اہتمام کیا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اور پھر حدیث کے بارے میں استخارہ کیا اللہ تعالیٰ سے کہ یہ حدیث بخاری شریف میں شامل کروں یا نہ کروں. ان سارے مرحلوں سے گزر کر جو ہے جب وہ ایک حدیث جو ہے نا اس کو شامل کر لیا کرتے تھے. اندازہ لگائیں کہ کیسی محنت ان کی ہے. یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف کی جو تکمیل ہوئی ہے 16 سال کے عرصے میں بخاری شریف پائے تکمیل کو پہنچی ہے. حدیثیں اس شان سے لکھی. اور ترجمۃ الباب کا کیا عالم تھا؟ ترجمۃ الباب لکھنے کا یہ عالم تھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ حدیثیں تو آپ نے جو ہے نا کعبے کے پاس بیٹھ کر لکھی، اور ترجمۃ الباب جو انہوں نے لکھا ہے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے بالکل قریب بیٹھ کر ترجمۃ الباب لکھا کرتے تھے. اس شان کے ساتھ ترجمۃ الباب لکھا. تو ظاہر ہے کہ ایسے انداز سے اور ایسے اہتمام سے جب یہ کتاب لکھی گئی ہو، اس قدر خلاص کے ساتھ لکھی گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ کیوں اس کو قبول نہیں فرمائیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری کی بخاری کو بے پناہ قبولیت حاصل ہو گئی. اور امام بخاری کا مقام اپنے دور کے علماء میں اتنا اونچا مقام ہے کہ امام ابن خزیمہ جو خود ایک بہت بڑے محدث ہیں وہ کہتے ہیں امام بخاری کے بارے میں کہ ما تحت عدیم السماء اعلم بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا احفظ من محمد بن اسماعیل، کہ آسمان کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے واقفیت رکھنے میں نے جو ہے نا بخاری سے کوئی زیادہ حدیثوں کا جاننے والا اور حدیثوں کو یاد رکھنے والا میں نے نہیں دیکھا. اتنے اونچے القاب اور اتنا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بخاری کو عطا فرمایا. امام مزنی رحمہ اللہ کا واقعہ تو مشہور ہے، ہم لوگ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ امام مزنی جو شافعی المسلک تھے اور وہ ہمیشہ جو ہے امام شافعی کی کتاب کا مطالعہ کرتے تھے. ایک مرتبہ بالکل جو ہے نا کعبۃ اللہ کے پڑوس میں کعبۃ اللہ سے قریب بیٹھ کر جو ہے نا مراقبہ کر رہے تھے، اور اتنے میں ان کو نیند آئی اور نیند کی حالت میں خواب ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ مزنی تم کب تک جو ہے شافعی کی کتاب تم پڑھتے رہو گے؟ میری کتاب آخر تم کب پڑھو گے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ کی کون سی کتاب ہے؟ فرمایا کہ بخاری شریف. بخاری محمد بن اسماعیل کی جو کتاب بخاری ہے اس بخاری کے بارے میں امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی
کہ یہ کتاب جو ہے نا میری کتاب ہے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کتاب کو کتنا اونچا مقام عطا کیا گیا ہے. اور یہ قبولیت ایک طرف امام بخاری کی فن حدیث میں مہارت کے نتیجے میں تھی اور حد درجے احتیاط کی وجہ سے تھی، اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ امام بخاری کے اندر تقویٰ، پرہیزگاری اور احتیاط والی جو زندگی تھی ان کی حد درجے، اس کی وجہ سے بھی علماء نے کہا کہ یہ قبولیت امام بخاری کی کتاب کو حاصل ہوئی. ایک تو امام بخاری کے جو والد محترم تھے جب انتقال فرما رہے تھے تو احمد بن حفص وہاں موجود تھے. وہ احمد بن حفص سے امام بخاری کے والد نے کہا کہ اتنے ہزار درہم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنی اولاد کے لیے، ان میں سے ایک درہم بھی حرام تو کیا مشتبہ بھی نہیں. تو گویا امام بخاری کی جو پرورش ہوئی ہے وہ حلال مال سے ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ جس بچے کی پرورش حلال سے ہوگی تو ظاہر ہے کہ اللہ پاک اس بچے کی ہر طرح سے جو حفاظت فرماتے ہیں. تو ایک تو حلال مال کا اہتمام، اور دوسرے جو ہے نا اپنی زبان کی حد درجے وہ حفاظت کرتے تھے، دوسروں کی برائی اور غیبت سے خود کو بچایا کرتے تھے. تو امام بخاری کا یہ قول ان کے سوانح نگاروں نے بہت زیادہ نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مغتبت احدن منذ علمت ان الغیبۃ حرام، جب سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ غیبت کرنا حرام ہے اس کے بعد سے میں نے زندگی بھر کسی کی غیبت میں نے نہیں کی ہے. ظاہر ہے کہ یہ بہت اونچی بات ہے، یہ بہت اونچی بات ہے کہ غیبت جیسا عام مرض کہ جس میں عوام و خواص دونوں مبتلا ہیں، ایسے مرض سے امام بخاری نے اپنی حفاظت فرمائی. اور امام بخاری کا احتیاط کا کیا عالم تھا؟ علم حدیث کے وقار کو ملحوظ رکھنے کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، ان کے ساتھ جو کشتی میں سفر کر رہے تھے ان کے ساتھ 1000 اشرفیاں ان کے پاس تھیں. تو ایک بندہ جو ان کے ساتھ سفر میں تھا وہ بہت زیادہ ان سے بے تکلف ہو گیا. تو انہوں نے امام بخاری نے اسے بتا دیا کہ میرے پاس 1000 اشرفیاں ہیں. تو اب اس نے کیا کیا، کچھ سفر کا راستہ طے ہونے کے بعد وہ شور مچانے لگا کہ میری 1000 اشرفیاں چوری ہو گئیں، میری 1000 اشرفیاں چوری ہو گئیں. اب سب لوگ کہنے لگے کہ بھائی دیکھ لو کشتی میں جتنے لوگ ہیں ان کو تلاشی لے لو، تمہاری اشرفیاں مل جائیں گی. امام بخاری کو جب یہ معلوم ہوا تو فوراً یعنی آہستہ سے انہوں نے 1000 اشرفیوں کی تھیلی کو پانی میں ڈال دیا، سمندر میں پھینک دیا. کیوں کیا؟ ایسا اس لیے کیا کہ اگر وہ نہ کرتے اور پھر ان کے پاس وہ اشرفیاں نکلتی تو لوگ کہتے کہ امام بخاری چور ہیں، اور اس طرح سے ان کی ثقافت اور ان کا اعتبار جو ہے وہ مجروح ہو جاتا. تو اس لیے امام بخاری نے ثقافت کی حفاظت کے لیے 1000 اشرفیوں کی قربانی انہوں نے برداشت کی، لیکن ثقافت کو جو ہے نا ثقافت کو یعنی کسی قسم کی آنچ آنے انہوں نے نہیں دیا. اسی طرح سے امام بخاری کے بارے میں وہ واقعہ بھی مشہور ہے. حضرت وراق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے نا ہم لوگ امام بخاری کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو امام بخاری کی داڑھی میں کوئی جو ہے تنکا یا کچرا پڑا ہوا تھا. تو ایک صاحب نے اپنے ہاتھ سے اس کو نکالا اور نکال کر نیچے، مسجد کا قصہ ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ صاحب جو ہے وہ تنکے کو نکال کر انہوں نے مسجد میں وہیں ڈال دیا. تو جو ہی جو ہے وہ ڈال دیا اس کے بعد امام بخاری نے لوگوں کو بے خبر دیکھا، کچھ غافل دیکھا تو فوراً اس تنکے کو لے کر اپنے جیب میں رکھ لیا اور باہر جا کر اس کو پھینک دیا. یعنی وہ یہ مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ کے گھر میں اس طرح سے کوئی تنکا پھینکا جائے، بلکہ اس کو تو جو ہے نکال کر باہر پھینکنا چاہیے. اتنا اللہ کے گھر کا احترام. ظاہر ہے کہ یہ سب وہ بندہ کر سکتا ہے جس بندے کے اندر حد درجے اللہ کی محبت ہو اور جو تقویٰ اور پرہیزگاری کی جو ہے زندگی گزارتا ہو، تو اس کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے. تو اس طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شان سے یہ بخاری شریف کو انہوں نے تحریر فرمایا. اور بخاری شریف کی بہت سی خصوصیات ہیں، وقت بہت کم ہے، ابھی حضرت مولانا کا خطاب ہونا باقی ہے. امام بخاری کی سب سے بڑی جو خصوصیت ہے وہ ہے امام بخاری کے تراجم ابواب جن کو کہا جاتا ہے، یعنی حدیثوں کے شروع میں جو انہوں نے عنوان لگایا ہے جس کو ترجمہ کہتے ہیں. یہ تراجم جو ہے امام بخاری کی سب سے اہم ترین خصوصیت ہے کہ جس دقت نظری سے انہوں نے تراجم قائم فرمائے ہیں محدثین میں سے کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو تراجم کے قائم کرنے میں ان کے ہم پلہ ہو. بخاری کے بعد دوسرا نمبر نسائی کا آتا ہے. امام نسائی نے بھی بڑی دقت نظری کا کہیں کہیں جو ہے مظاہرہ کیا ہے، لیکن امام بخاری کا تو یہ عالم ہے کہ ایک ایک حدیث کو بخاری شریف کے مختلف جگہوں پر لاتے ہیں اور الگ الگ مسائل کا استنباط کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ علماء نے محدثین نے ان کے بارے میں کہا کہ اگر امام بخاری کی فقیہانہ حیثیت کو تمہیں جاننا ہو تو ان کے تراجم کا مطالعہ کرو. فقہ البخاری فی تراجم ہی، یہ امام بخاری کے تراجم کے بارے میں بہت
مشہور بات ہے علماء اور ائمہ علماء اور محدثین کے درمیان. تو تراجم ابواب میں حد درجے انہوں نے دقت نظری سے کام لیا ہے. اس کے بعد امام بخاری نے آغاز و اختتام کا بھی بڑا اہتمام فرمایا. آغاز جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ غور فرمائیں کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیا ہے. دوسرے بہت سے محدثین نے الحمدللہ سے کیا ہے، مگر امام بخاری نے بسم اللہ سے کر کے یہ بتا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ کوئی تحریر اگر لکھنی ہوتی، خط وغیرہ، تو بسم اللہ سے شروع کرتے تھے، اور تحریر اگر کرنی ہوتی تو الحمدللہ سے شروع فرمایا کرتے تھے. خود قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ خط کا ذکر ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اختیار کرتے ہوئے بسم اللہ سے اپنی کتاب کا آغاز فرمایا. اس کے بعد جو ہے نا الحمد کا بھی ذکر فرمایا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے بخاری شریف میں جو باب قائم فرمایا وہ کیف کان بدء الوحی، وحی سے متعلق باب قائم فرمایا. اور وحی کا ذکر کرنے کے بعد فوراً وحی سے متعلق حدیث لانے کے بجائے انما الاعمال بالنیات والی حدیث لائی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ انداز اس لیے اختیار کیا تاکہ جو ہے طلباء کو اور پڑھنے اور پڑھانے والوں کو اس بات کا پیغام مل جائے کہ پڑھنے سے پہلے آدمی کو جو ہے نا نیت درست کر لینا چاہیے. عجیب و غریب معاملہ ہے. آغاز جو ہے نا انما الاعمال بالنیات سے اور اختتام جو ہے سبحان اللہ بحمدہ و سبحان اللہ العظیم سے کیا. تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنے طرز عمل سے آغاز اور اختتام کے آداب کو بتایا ہے. آغاز کا ادب یہ ہے کہ نیت کو آدمی شروع میں درست رکھے، اور اختتام کا ادب یہ ہے کہ جب مجلس ختم ہونے لگے تو اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، سبحان اللہ و بحمدہ والی حدیث کو عقیم میں لایا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی دقت نظری سے کام لیا ہے آغاز میں اور اختتام میں. اس کے سلسلے میں محدثین نے بہت ساری باتیں ذکر کی ہیں جن باتوں کو اس موقع پر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی جو انما الاعمال بالنیات والی حدیث پیش فرمائی ہے، انشاءاللہ ہماری طالبات جو ہے جب باقاعدہ درس کا آغاز کریں گی تو اس سلسلے میں اساتذہ جو ہے اس حدیث پر روشنی ڈالیں گے. اس وقت جو ہے نا انہی باتوں پر اکتفا کیا جاتا ہے. اللہ پاک ہمارے اس جو ہے نا آغاز کو قبول فرمائے. جو طالبات درس حدیث کا آغاز کر رہی ہیں اور دور حدیث میں آ چکی ہیں وہ طالبات قابل مبارکباد ہیں، ان کے والدین بھی قابل مبارکباد ہیں. طالبات کو جو ہے غنیمت جاننا چاہیے. ماشاءاللہ ایک ایسا ادارہ ان کو ملا ہے کہ جس ادارے کے ناظم اور بانی اور محتمل وہ ہمیشہ جو ہے تعلیم میں بہتری لانے کے لیے فکر مند رہتے ہیں اور مستقل مدرسے میں لگے رہتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایسی توجہ کے نتیجے میں تعلیم کے اندر انشاءاللہ کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہوگی. تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں مدرسے کے ناظم صاحب کو بھی اور یہاں کے اساتذہ کرام کو بھی. اللہ پاک ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور اس ادارے کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی شرور و فتن سے محفوظ فرمائے اور یہاں پڑھنے والوں کو پڑھانے والوں کو سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.